نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ نے نماز میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سماعت فرمائی. اللہ تعالی نے اپنی اس کتاب عظیم کا افتتاح اور قرآن کریم کے پاروں کا پہلا پارہ سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے. ادھر حقیقت سورہ فاتحہ جو خلاصۃ القرآن ہے اور ایک اجمال ہے، اس اجمال کی تفصیل شروع ہو رہی ہے. اور سورہ فاتحہ جو ایک متن ہے، اس متن کی شرح اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. جس اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کا ہمیں پتہ بتایا اور صراط مستقیم مانگنے کا، سوال کرنے کا ڈھنگ سکھایا، اب وہی مولا ہمیں صراط مستقیم کی تفصیل سمجھا رہا ہے. اس قرآن کا نفع کس کو ملنا ہے، اس قرآن سے فائدہ سب سے پہلے کس کو نصیب ہوگا؟ فرمایا جو اس قرآن پر عمل کرنے کے جذبے سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر اس قرآن کے رموز اور اسرار کھولتے ہیں. ورنہ قرآن وہ الٹتا رہے گا، کچھ اس کو ملنا نہیں ہے. اس کتاب سے نفع انہی کو ملے گا جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو اور ایمان بالغیب کی پوری صفت منتقل ہو چکی ہو. پھر غیب کی خبروں پر اسے اعتماد ہوگا اور اسی کو فائدہ پہنچے گا. اور جو اس دنیا کی چلت پھرت کو دیکھ رہا ہے، اتار چڑھاؤ دیکھ رہا ہے، روپے پیسے کی آمد کو دیکھ رہا ہے، اسی روپے سے بظاہر دنیا بنتی اور بگڑتی دکھتی ہے، اس کو جو ہے اس قرآن کا نفع نہیں ملے گا، اس کو ایک کتاب سمجھ کے چھوڑ دے گا. وہ اصل میں اس تمام نظروں سے دکھائی دینے والی چیزوں کے پیچھے جو پس پردہ جو طاقت کار فرما ہے، اس پس پردہ طاقت کو ہم خدا مانتے ہیں، جو کہیں سے دکھ جائے، کہیں سے سنائی دے، کہیں سے سمجھ میں آنے لگے، ہے کہ نہیں؟ کہیں سے جو ہے انسان اپنی عقل سے تولنے لگے، سمجھو کہ وہ خدا سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں، اکبر صاحب نے کہا تھا، جج اکبر الہ آبادی نے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، ہم جان گئے بس تیری پہچان یہی ہے. اس لیے انسانی عقل، انسانی فہم فرمایا اس سے بہت وراء الورا ہے وہ. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کتاب عظیم کی ابتدا الف لام میم سے فرما دی. آپ نے اگر تفسیر کی کوئی کتاب دیکھی ہوگی تو لکھتے ہیں واللہ اعلم ہے، واللہ عالم، اللہ ہی اس کی مراد کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مراد سے واقف ہے اور لوگوں کو اس کی مراد
کا پتہ نہیں ہے۔ حقیقت میں سارے انسانوں کو اللہ نے اپنی اس کتاب عظیم کے سامنے جھکایا ہے اور عاجز کیا ہے کہ اسے پہلے احساس ہو کہ ہم جاہل ہیں۔ وہ عرب جو زبان دانی پہ ناز کرتے تھے، وہ عرب جو اپنے کو عربی بقیہ کو جو عجمی گونگا کہتے تھے، وہ عرب جو اپنی علمی فوقیت کی وجہ سے دنیا پر حکومت کرتے تھے، اس عرب کو اللہ تعالیٰ نے الف لام میم سے خطاب فرما کر اس کو عاجز بنا دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا ہے، حالانکہ الف اور لام اور میم یہ ایسے الفاظ مفردہ ہیں جو بولے جاتے تھے، سنے جاتے تھے، پڑھے جاتے تھے، لیکن قرآن جب شروع ہوتا ہے حروف مقطعات کے ذریعے، جہاں قرآن شروع کرتا ہے، حقیقت میں ہر انسان کو اپنی جہالت کا اعتراف دیتا ہے کہ بھائی یہ وہی حرف ہے جو تم بولتے ہو، لیکن تم ذرا اس کا مطلب سمجھو۔ اگرچہ بعد میں کچھ نکات پیدا کیے گئے، لیکن اس کی مراد سے ساری دنیا ناشنا رہی۔ تو پہلے علم کبھی ہے انسان کو جب ہی ملتا ہے جب پہلے اس کو اپنی جہالت کا اعتراف ہو۔ اگر آپ اپنی ہمدانی کے ذوق میں بیٹھے ہوں گے تو نہ بات سنیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ قرآن کا کوئی نفع اترے گا۔ جب آپ سوچیں گے صاحب تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو بالکل صفا چٹ ہیں، تب آپ کو خیال آئے گا کہ صاحب ہم کو جھکنا چاہیے، ہم کو لینا چاہیے، ہم کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کے لیے بہت ابتدائی جو لفظ فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کہیں شک و شبہ نہیں ہے۔ اور ذالکہ کا اس میں بعید اشارہ ہے کہ نہیں، جو عربی جانتے ہیں، ایک تو یہ کتاب ہے، فرمایا نہیں کہ وہ کتاب ہے، یعنی وہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی عقل سے ماوراء ہے۔ اس کو اپنی ہے کہ نہیں اپنی دنیا کی کتاب مت سمجھنا کہ اس کے اندر کوئی شک شبہ نکالنے لگو، نہیں، یہ کسی طرف سے بھی اس کے اندر کوئی آمیزش کا، ملاوٹ کا، غلطی کا خطرہ نہیں۔ صرف قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اپنے ہمگیر یعنی تمام جہتوں سے اپنی حفاظت کا دعویٰ کرتی ہے۔ بس دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے اسے نازل کیا ہے، اور اب تک کی کتابیں تو میں نازل کر کے تمہارے حوالے کر دیا کرتا تھا، لیکن تم خرد برد کرنے سے نہ چوکے اور وہ اپنی مطلب کہ تم گھساتے رہے، اس لیے اس کتاب کو میں اپنی حفاظت میں لیتا ہوں تاکہ دنیا کی کوئی طاقت اس میں خرد برد نہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب عظیم کو ذالکہ فرمایا، یہ تو وہ کتاب ہے جو آسمان سے آئی، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں انسان کو تصرف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، اپنی عقل ملانے کی کوئی گنجائش نہیں، یہ تو تمہاری عقلوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اسباب عطا فرمائے، دنیا کے سارے اسباب علم کے حصول کے سب ضمنی ہیں، کسی چیز سے قطعیت اور یقینی علم حاصل ہوتا ہی نہیں۔ آپ دیکھیے آلات علم میں مثلا آنکھ ہے، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز جھوٹی ہو جاتی ہے۔ آپ خود دنیا میں سفر کرتے رہیے، دکھائی دے گا کہ صاحب زمین آسمان ملے ہوئے ہیں، آگے بڑھیں گے وہ کھلتا چلا جائے گا، معلوم ہے ملا ہوا حصہ کھلا ہوا ہے جو اب تک ہماری نظروں میں ایک دھوکہ بنا ہوا تھا۔ آسمان کیا ہے آپ سمجھتے ہیں تا حد نگاہ، بس جہاں نگاہ ختم ہوتی ہے وہی آسمان ہے، لیکن اوپر جائیں گے تو پتہ چلے گا کیسی کیسی دنیا، اوپر جو ہے کتنے کرات ہیں انسانوں کی آنکھیں جو دھوکہ دے رہی ہیں۔ خود آپ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرین پر، دوسری ٹرین چل رہی ہے بغل سے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری ٹرین چل رہی ہے، آپ بجائیے کہ آپ کی نظر کا دھوکہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اب اس نظر سے دیکھ کر کوئی علم حاصل کرنے کے بعد آپ اس کو علم یقین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے سروں میں نظریں لگی ہوئی ہیں، ہر ایک کی نظر کچھ دیکھ رہی ہے، اس نظر سے حاصل ہونے والا علم بلا یقینی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کانوں سے سن کر آپ یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں، لیکن علم کا بہت بڑا دریا جو کان ہے یہ بھی انسان کو دھوکہ دیتا ہے، نہ جانے پیچھے کس کی آواز محسوس ہو رہی تھی اور بولنے والا کون نکل آتا ہے۔ انسان کا دماغ
بڑے باریک باریک علوم جانتا ہے، پیدا کرتا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک نظریے کو دوسرا نظریہ رودنے کے لیے کھڑا ہے، تمام نظریات کو رودتے ہوئے لوگ چلے گئے، اور انسان کی خود طبیعت جو ہے، انسان کی طبیعی تقاضے میرے دوستو جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا انسان کے پاس جو قوت دراگہ تھی، ادراک کی صلاحیت تھی، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں ایسی ہیں جس سے علم یقینی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کی کچھ ضروریات کے لیے تو اگر یہ آلات عطا فرمائے تھے، لیکن علم قطعی اور علم یقینی حاصل کرنے کا چونکہ کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس لیے اللہ نے وہ آسمان سے نازل فرمایا۔ اسی کو علم وحی کہتے ہیں، اسی کو علم شریعت کہتے ہیں، اسی کو آسمانی علوم کہتے ہیں، جو دنیا کی دسترس سے بہت بالا تر ہے۔ جہاں انسان کی عقل نہ پہنچ سکے، جہاں انسان کے آلات علوم کام نہ کر سکیں، جہاں انسان کے طبعی تقاضے جا کے فیل ہو جاتے ہیں، وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ٹریکٹر کا علم اللہ نے قرآن میں کیوں نازل نہیں کیا؟ ہوائی جہاز بنانے کے بتا دیتے تو ہم اڑا لیے ہوتے پہلے۔ بھائی ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے عقل کے پردے میں چھپا رکھا تھا، جو انسان جب جدوجہد کرتا ہے تو پوشیدہ خزانہ اس کا نکلنے لگتا ہے۔ قرن اول میں، دور اول میں صحابہ نے اور قرن اول میں تابعین نے جو دین پر محنت کی، دین کی ایسی ایسی شکلیں سامنے آئیں کہ انسان کی حیرت جو ہے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ لیکن جب دنیا کروٹ لے رہی ہے اور پھر کروٹ لے کر جب اس نے دنیا پہ محنت کی تو وہی صلاحیتیں جب دنیا پہ لگی تو ایسی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ آپ جو ہے دنیا میں جو حیرت زدہ ہے کہ کیا کیا چیز عجوبہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اصل کمال انسان کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا تھا، جب ان صلاحیتوں میں اس نے محنت کی تو وہ صلاحیت ابھر گئی۔ میں اسی لیے مثال دیتا ہوں، ہر انسان کے عقل میں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے جو علوم فنون رائج ہے ان تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کی صلاحیت رکھی۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ لائر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، ماسٹر بھی بن سکتا ہے، اور وہی بچہ اگر چاہے تو پھر عالم فاضل بن سکتا ہے۔ یہ ساری صلاحیتیں اس کے دماغ کے پردے میں چھپی ہوئی تھی، جس بٹن کو آپ دبائیں گے پھر بٹن کی صلاحیتیں ابھرتی چلی جائیں گی۔ آپ بتائیے اس دماغ میں کتنا خزانہ رکھا ہے، جبکہ اس دنیا میں انسان اپنے دماغ کے خزانے کو 5% بھی استعمال نہیں کر پاتا۔ 10% والے تو 2-4 آدمی پیدا ہوئے، بقیہ 90% انسان کی دماغی صلاحیت رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دماغ رکھنے والے انسان کو کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری کتاب ہے، جبریل لانے والے فرشتوں کے جو حفاظت میں آنے والی کتاب، محمد رسول اللہ کے سینے تک پہنچنے والی کتاب، درمیان میں کسی کی دسترس نہیں، کسی کی رسائی نہیں ہے، اس کتاب میں کہیں خرد برد نہیں۔ اس عظیم کتاب کو ذہن میں رکھ کر پھر اس کو پڑھو اور اسے کھولو اور اسے آگے پڑھتے پڑھتے چلے جاؤ تو سارے علوم معارف تم کو دکھتی چلے جائے گی۔ اس لیے انقلابی کتاب ہے، اس نے آپ دیکھیے وحشی صفت انسان جو صحابہ نہیں بنے تھے ان کی زندگی دیکھیے، اور اس کتاب نے کیسا انقلاب پیدا کیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ وہی ہادی بن گئے۔ اور پھر وہ انسانوں کی آبادی اس قرآن کی تبدیلی نے، اس قرآن کی جو ہے انقلابی تعلیم نے اس کو کیسے سے کیسا بنایا۔ آج بھی قرآن انقلاب برپا کرتا رہتا ہے۔ قرآن ہے لوگوں کے دل و دماغ پر اپنا جو ہے میرے دوست اپنا جادوئی نظام چلا رہا ہے۔ کوئی دنیا میں اب تک ایسا نہیں پیدا ہوا جو اس کے انقلابی تعلیم کو روک سکے۔ آپ دیکھیے یورپ کی لڑائی دیکھیے، اور یورپ کے ساز و سامان کا حال دیکھیے، اور یورپین تمام دماغوں کا رخ دیکھیے، اور قرآن کا انقلاب دیکھیے، ہے کہ نہیں؟ وہی جو قرآن کو مٹا رہا ہے، قرآن اس کو بدلتا ہوا چلا گیا۔ یہ اللہ کا خدائی طاقت یہ ہے جو غیب کے پردے میں چھپ کر ہے کہ نہیں ساری کائنات کو فیل کرتا رہتا ہے، سارے نظام کو، سسٹم کو کبھی ہے کہ نہیں توڑ دیا، کبھی بحال کیا، کبھی دن لے آئے، کبھی رات لے آئے، کبھی سفید کبھی ہے سیاہ، اجالا اور تاریکی اور اجالے کا نظام چلا رہا ہے۔
لیکن اس کتاب کا نفع آخر ہم کو کیوں نہیں پہنچا؟ ایک ہی خطرہ ہوتا ہے کسی کتاب کے ضائع ہو جانے کے بعد، اگر اصلی مال نہ رہا تو ظاہر ہے غذا اگر اصلی نہیں دودھ ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں دودھ اصلی نہیں ملتا تو بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ اگر قرآن میں کہیں غلط ملت ہو گیا ہوتا اور اس میں خرد برد ہو گیا ہوتا تو کوئی کہہ سکتا تھا صاحب ہم کو اصلی مال نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خطرے کو ہٹا دیا اور اپنے ذمے لے کر فرما دیا یہ کتاب جو کہ تو موجود ہے، اس میں کوئی تصرف نہیں ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کو نفع کیوں نہیں ملا؟ جو نفع ابو بکر کو پہنچا، عمر کو پہنچا، عثمان و علی کو پہنچا، وہ نفع آپ کو کیوں نہیں ملا؟ جو تابعین کو پہنچا، اولیاء کو پہنچا، وہ قرآن کا نفع آپ کو کیوں نہیں ملا؟ اقبال بہت فلسفی گزرے ہیں، بڑے شاعر، لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا یہ فلسفہ کہاں سے؟ انہوں نے قرآن لا کے رکھ دیا کہ قرآن یہی میری منتہا ہے، علمی ہے، میں سارے علم کا یہ منتہا ہے، میں اسی کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر علوم کی بارش کرتا ہے۔ آپ بتائیے کتاب کی طرف سے تو بالکل اطمینان ہے، لیکن کتاب کا نفع ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو دو ہی شکل ہے کہ نفع اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا ہے کہ زمین خراب ہے، بیج صحیح ہو، مال صحیح ہو، ساری جو ہے تدبیریں صحیح ہو، راستہ صحیح ہو، پھر بھی منزل دیر میں آ رہی ہے، منزل نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سڑک تو بہت ہی شاندار ہائی وے سڑک ہے، لیکن گاڑی میں دم نہیں کہ وہ رفتار سے گئے راستہ طے کر سکے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی گاڑی کو، اپنے جو کھیت کو، اپنی زمین کو ذرا جانچیے اور دیکھیے کہ یہ کتاب جو آسمانی علوم کی ہے، علوم کا یہ امین ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو امین ہے رکھے ہوئے اپنے پاس، اس کے باوجود ہمیں نفع نہیں مل رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، تقوی کی کمی سے ہدایت رک جاتی ہے، زمین کی خرابی سے بیج ضائع ہو جاتا ہے، بیج جو جل جاتا ہے، زمین کی خرابی سے اوسر زمین ہو تو زعفران بوئیں گے تو زعفران بھی ضائع ہو جائے گا۔ اسی ضرورت ہے اپنے دل کی زمین کو درست کرنے کی، اپنے دلوں کے مالک کا خوف پیدا کیجئے، دلوں کے مالک کا کہ اختیار، اس کی قدرت کو محسوس کیجئے، وہ کتنا عظیم مالک ہے جس کے ایک حکم پر یہ آسمان اور زمین ٹکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج اس کا حکم صبح سے شام تک کتنا ہم توڑتے ہیں، اور اس کے حکموں کو ہم کیسے روت کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں تقویٰ کا اثر نہیں پہنچا ابھی۔ اگر وہ اثر پہنچ گیا ہوتا تو اس کتاب سے ہریالی پیدا ہو گئی ہوتی، اس کتاب سے جو ہے ہماری زندگی میں انقلاب آ گیا ہوتا، اس کتاب کے عظیم ہدایت کے انعامات ہم کو بھی پہنچ گئے ہوتے۔ کہتے ہیں تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تمہارے اندر اگر جو ہے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی تو اس کتاب کے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ جو ہے لذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ساری دنیا کے لیے، لیکن صاحب یہ کہ ہم کو نہیں پہنچ رہا نفع۔ فرما لمن شاء منکم ان یستقیم، جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، اس سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، اس کتاب کو مان کر اس کی طرف جھکتا ہے، نفع اس کو ملتا ہے، ورنہ ہے کہ نہیں یہ نفع سے جو محروم لوگ ہیں حقیقت میں اپنی زندگی ٹٹولیں اور دیکھیں کہ ان کے دلوں میں کمی کہاں سے ہے جس کی وجہ سے قرآن کا نفع کو نہیں پہنچ رہا۔ اس کتاب نے تو عمر کو بدل دیا ہے، شمشیر بکف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آنے والے عمر قدموں میں گر گئے، اور اس کتاب عظیم کی ہدایت جب ان کے اوپر کھلی تو پھر ہے کہ نہیں پوری زندگی کھسک نہیں سکی۔ اس کا راز کیا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ جس وقت آپ سوچنا شروع کریں گے اور میرے دوست فکر کریں گے، اسی دن پھر آپ کی زمین میں نرمی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی بھی عمل کے لیے سب سے پہلے فکر ضروری ہے، عمل سے پہلے اس کی سوچ ضروری ہے۔ جیسے ایک آدمی ہے کہ نہیں تجارت کرنا چاہتا ہے، سوچنے لگتا ہے، اس کے طریق کو سوچتا ہے، سامان ملتا کہاں وہ سوچتا ہے، لاتے کیسے وہ سوچتا ہے، پھر بکتا کیسے وہ سوچتا ہے، ساری چیزیں سوچتے سوچتے ایک دن اس کو یہ سوچ اس کو ایک بڑے دکاندار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ یہ سوچیں گے کہ ہمیں ہدایت لینی ہے، اس قرآن کے نفع سے ہم محروم کیوں رہے، اس قرآن کی ہدایت ہمارے گھر میں کیوں نہ آئے،
اس کتاب سے ہمیں فائدہ کیوں نہ پہنچے؟ جس دن آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ نہیں ہمیں کچھ ہو، اس سے کچھ نفع اٹھا کر رہنا ہے، کچھ اس سے حاصل کر کے رہنا ہے، تو یہ کتاب تو ایسی عظیم کتاب ہے کہ میرے دوستو اس سے کوئی محروم نہیں رہا۔ مگر آپ سوچیں تو پہلے، ہے کہ نہیں؟ بڑھیں تو پہلے، ہمت تو کریں، ارادہ تو کریں، بس شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، پہلے پینے کا ارادہ کرو، ہے کہ نہیں؟ قرآن بھرا ہوا ہے، اس کے ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کے بتانے والے مل جائیں، اس کے سنانے والے مل جائیں، اس کے خزانے کو کھولنے والے مل جائیں، اس کے خزانے کا سے نفع اٹھانے کا دوستو طریقہ بتانے والے مل جائیں۔ حکیم الامت مجدد زمانہ حضرت تھانوی لکھتے ہیں یہ دین تو اللہ کا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کا بھی نہیں تھا۔ فرمایا اگر محمد رسول اللہ کا بھی دین ہوتا تو ان کی آنکھ بند کرنے کے ساتھ ساتھ دین بند ہو جاتا ہے۔ دکان جیسے دکان مالک مرنے کے بعد ہی وہ دکان بند ہو جاتی ہے، ایسی فرمائے دین اگر رسول اللہ کا ہوتا تو ان کے مرتے ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ کہاں رسول اللہ کی ذات عالی اور کہاں ہیں صحابہ، بالکل زیرو خالی تھے ان کے مقابل میں، لیکن اس تفاوت کے باوجود دین چونکہ اللہ کا تھا، اسی ابو بکر کے ناتواں کندھوں پہ چلتا رہا، عمر کے کمزور کندھوں پہ اٹھتا رہا، عثمان و علی جبکہ حقیقت میں ایک دوسرے سے چھوٹے ہیں، اور چھوٹوں کے دور میں چونکہ دین کا مالک کوئی اور تھا، اسی چھوٹے ہونے کے باوجود دین پھیلتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا۔ اٹھانے والے گھٹتے رہے، اٹھانے والوں کا درجہ گھٹتا رہا اور دین بڑھتا رہا۔ ابو بکر کے مقابل میں عمر تو آدھے تھے، عمر کے مقابل میں عثمان تو آدھے تھے، عثمان سے آدھے لیکن حضرت علی تھے، ان کے درجات کا کتنا تفاوت ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دوستو آپ دیکھیے امیر معاویہ کے زمانے میں 66 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت ہے میرے دوستو، ٹھاٹر مارتا ہوا سمندر تھا، سورج نہیں ڈوبتا تھا۔ آج آپ دیکھیے اس کا راز کیا ہے؟ تو دین اللہ کا ہے۔ دین کس کا ہے؟ دین اللہ کا ہے، اس لیے دین کو چلانے والا زندہ ہے، جب زندہ ہے تو پھر اس کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جو تمام صحابہ کو حضور کی رحلت پر جو میسج دیا اور خبر دیا اور جو ان کو پیغام دیا، بہت عجیب پیغام دیا۔ فرمایا کہ اللہ یہ بات کان کھول کے سن لو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جس نے محمد رسول اللہ کو اب تک معبود سمجھا تھا، وہ سن لے کہ آج محمد دنیا سے چلے گئے اور وہ رحلت کر گئے اور دنیا میں نہ رہے۔ اور میں کہتا ہوں ابو بکر کے علاوہ کوئی بات کہتا تو اس کی بوٹی نہ بچتی۔ چاہنے والے صحابہ سن سکتے تھے، عمر کی تلوار فضاؤں میں لہرا رہی تھی، سارے لوگ دیکھ کر تھرا گئے۔ ایک ابو بکر تھے، ان کا بیٹھ جاؤ، یہ کہنے کی بھی ہمت نہیں تھی کسی کی۔ اور پھر فرمایا کہ ومن کان منکم یعبد محمدا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور جس نے محمد رسول اللہ سے یہ سیکھا ہو اور جس نے ان سے یہ سمجھا ہو، جس نے ان کی تعلیم سے یہ مطلب مراد لیا ہو کہ میں اللہ کو معبود سمجھتا ہوں، جس نے اللہ کو معبود سمجھا اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ حی لا یموت ہے، کبھی نہ مرنے والی ذات اور کبھی نہ جو مٹنے والی ذات کا نام خدا ہے۔ محمد رسول اللہ نے اپنی پرستش کا تم کو جو ہے سبق نہیں دیا تھا، تم کو تو اللہ والا بنایا تھا، اس لیے اگر تم محمد رسول اللہ کو اللہ کی جگہ پہ سمجھتے تھے تو سمجھ لو وہ جگہ خالی ہو گئی۔ تو یہ بات ابو بکر نے جب کہا اور وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل، یہ آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ تو صرف ایک رسول ہے اور بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، آتے گئے جاتے گئے، اس لیے فرمایا اگر وہ مر جائے یا وہ شہید کر دیے جائے تو کیا تم پیچھے لوٹ جاؤ گے؟ جو لوٹ جائے گا اپنا نقصان خسارہ کرے گا۔ تو یہ ہے جب یہ آیت پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ آج ہی یہ آیت اتری ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کی تخریج کرتے ہوئے کہا کہ سب مجمع اٹھا ہے تو سارے صحابہ وما محمد اللہ رسول کہتے ہوئے باہر نکلے اور سب کہنے لگے کہ قرآن کی آیت تو ہم بھی پڑھتے تھے لیکن کبھی دھیان نہیں گیا ہے، یہ ابو بکر کا علم تھا جس نے رسائی کی امت کی اور امت کو اس بہت برے وقت سے بچایا۔
بھٹکنے سے اور گمراہ ہونے سے بچایا۔ محبت کی حدوں پہ بھی باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ جیسے عداوت میں عداوت کی سرحدیں توڑتا چلا جاتا ہے دشمن، ایسی دوست محبت کی حدیں بھی توڑتے چلے جاتے ہیں، اس کو باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے، کار عدالت۔ آپ اندازہ لگائی، فاطمہ بنت رسول اللہ آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فدق کا حصہ مجھے چاہیے۔ ابو بکر کوئی بے وفا تھے، نمک حرام تھے، محمد رسول اللہ کی غلامی، لیکن محمد رسول اللہ کے مشن پر آنچ نہ آنے پائے، اس لیے فرمایا کہ نہیں، فدق کا حصہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ نبی کا مشن باقی رکھنا، صرف فرمایا کہ میں نے خود نبی سے سنا ہے، فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم مال چھوڑ کر نہیں جاتے۔ ما ترکنا فهو صدقہ، پوری امت ہماری اولاد ہے، اس لیے ہمارا مال امت کو بڑھتا رہے گا۔ اس حد پہ باقی رہنا ابو بکر کا کمال تھا۔ آج کا آدمی ہوتا کہہ دیتا کہ صاحب غدار ہے، نکال دو پارٹی سے، ہے ہی نہیں، ارے سمجھ گئے؟ اس لیے اہل محبت حدود شریعت سے بھی تجاوز کرنے لگتے ہیں۔ مولانا پرتاپ گڑھی نے فرمایا محبت، فرمایا مبارک عاشقوں کے واسطے دستور بن جانا۔ دستور شریعت جو ہے عاشقوں کے لیے بہت بڑا، بہت اللہ کی طرف سے سعادت بخش سامان ہے، ورنہ وہ اگر نہ ہو تو چھلانگ لگا کے جان دے کے مر جائیں گے۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگائیے، فاطمہ کو لوٹانا آسان کام تھا؟ ازواج مطہرات نے کہا کہ ہمیں حصہ چاہیے فدق سے اور اموال بنی نذیر سے۔ حضرت ابو بکر نے سنایا حدیث، سب لوگ گھر چلے گئے، اور اس کے بعد تو دو چیزیں ہوتی، محبت میں انسان حدود توڑ دیتا ہے، جیسے شیعہ تیار ہو گئے۔ شیعہ کیا ہے؟ یہ حدود شریعہ کو توڑ کر آگے حدود محبت میں پھلانگنے والے، گھوڑا چلانے والے ہیں، لوگوں کا نام ہے، گھوڑا چلاتے چلے گئے، گھوڑا چلانے چلے گئے، بظاہر تو بڑے ہمدرد تھے لیکن شریعت کو روک دیا، ضائع ہو گئے۔ شریعت نام ہے اعتدال کا، نہ محبت میں حد سے تجاوز ہو، نہ عداوت میں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ آپ اندازہ لگائیے کیسی تعلیمات تھی رسول اللہ کی۔ ایک یہودی آتا ہے، اس نے کہا محمد رسول اللہ میرا قرضہ دو۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی 3 دن باقی ہے، مہینے میں تم پہلے آ گئے۔ 1 مہینے کا معاہدہ، اس نے کہا نہیں تھا، ہم کو ابھی چاہیے اور یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اس نے زبان درازی شروع کی، تو حضرت عمر نے مداخلت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سمجھایا، عمر تمہارا منصب یہ نہیں تھا، تم ثالث تھے، ہمارا ان دونوں کا معاملہ، تم ان کو سمجھاتے کہ بھائی نرمی سے اپنا مطالبہ رکھو، ہم سے سمجھاتے کہ چلو ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تب بھی آپ دے دیں تو اچھا، جھگڑا ختم ہو جائے۔ لیکن مداخلت جو تم نے کی وہ کیسی حمایت والی مداخلت ہے، یہ عدل کے خلاف۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ کے اعتدال کو کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں وہ ملحوظ رکھتے تھے۔ ہم تو خوش ہو جاتے کہ صاحب اپنا ہمارا مرید ہے، شاگرد ہے کہ نہیں، بالکل حق میں بول گیا، صاحب کیا انعام 100 روپیہ، لیکن وہاں کیا پابندی ہونا کی جو ہے روک دیا۔ ورنہ تم یہ کہتے کہ آپ تھوڑا تسہیل کر دیجئے، اس سے کہتے کہ بھائی تھوڑا نرمی سے کام چلاؤ، ابھی تو بہت ٹائم پائے، 8 دن باقی، پہلے کیسے آ گئے؟ جعلنا امتا وسطا، فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط، امت معتدلہ بنایا ہے۔ آج امت جو ہے حدود شریعت کی رعایت کو جو ہے
نظر انداز جب کرتی ہے تو کہیں دوستی میں بہہ گئی، کہیں دشمنی میں بہہ گئی۔ دونوں جو ہے افراط اور تفرید اسی کو کہتے ہیں، یہ دونوں نقصان دہ۔ چلو بھائی بات بہت ہو گئی، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دلوں کی دنیا جو ہے کہ نہیں دیکھنے کی توفیق دے، اور یہ سوچنے کی توفیق دے کہ اس کو آباد کرنا ہے۔ یہ دل کیا ہے؟ کہتے ہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا، ذرا یہ تو سوچو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سب کے لیے پیدا کی، دلوں کو کہا کہ یہ میرا ہے کہ نہیں؟ اور آج ہم نے اس جیسے زمین کا مالک زمین سے بے دخل ہو جاتا ہے تو ہے کہ نہیں میرے دوستو، اس کا زمین ویران ہو جاتی ہے، ایسی آج ہمارے دلوں کی دنیا جو ہے اس کے مالک سے دور ہو گئی ہے، اس لیے ویران ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس خواجہ صاحب نے فرمایا نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا، اور نظر کن کی کیا بدلی کی گل سارا جہاں بدلا۔ آج ایک اللہ کی نظر ہٹی ہوئی ہے، آج مسلمان ویران تباہ برباد ہر شعبے میں دیکھیے پٹ رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی کیا اس کا کوئی مالک نہیں، کیا اس کا کوئی پرسان حال نہیں؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز ہے کہ ہم نے دور کر دیا اپنے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا۔ آج عالم کی بیابانی کا راز یہ ہے کہ قرآن سے قرآن کی جو ہے کارستانی سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے دلوں میں سب کچھ ہے لیکن قرآن اور قرآن کا مالک اور قرآن لانے والا محبوب نبی آج ہمارے دلوں سے ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ صاحب کہتا ہے دل وہی دل ہے کہ جس میں صاحب خانہ رہے، اور گھر وہی گھر ہے کہ جس میں گھر وہی گھر ہے کہ جس میں صاحب خانہ رہے، اور دل وہی دل ہے کہ جس میں جانے جانانا رہے، ہے کہ نہیں؟ آج جانے جانانا اور دل کا مالک دل میں نہیں ہے تو دل ویران نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بھائی؟ بس دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو متقی بنانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آج ہم سوچتے ہی نہیں، اگر آپ سوچیں تو ابھی کام ہونا شروع ہو جائے، لیکن سوچتے ہی نہیں، کرنا نہیں چاہتے۔ جب سوچیں گے نہیں تو عمل کیسے پیدا ہوگا؟ عمل نہیں شروع ہوگا تو عمل کے میرے دوستو عمل کے کمالات کیسے ظاہر ہوں گے؟ عمل کے انعامات کیسے؟ جب آپ مزدوری شروع نہیں کریں گے مزدوری کیسے ملے گی؟ خواجہ صاحب کہتے ہیں ابتدا مشکل ہے لیکن انتہا مشکل نہیں، اور گامزن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں، گامزن ہونا ہے مشکل، راستہ مشکل نہیں، تو جو رہ رو کھا رہا ہے ہر قدم پر ٹھوکریں، لنگ خود تجھ میں ہے ورنہ راستہ ہموار ہے۔ اللہ جس کو صراط مستقیم فرمائے، اللہ جس کو ہدی للمتقین فرمائے، آپ بتائیے میرے دوست اس کا نفع ضائع ہو جائے گا؟ جس پر اللہ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے کو آج ہم ٹیڑھا بنائے ہوئے۔ مسلمان کہتا ہے کہ مسلمان بن کر رہنا بہت ٹیڑھا کام۔ اب بتائیے جو مسلمان ہی کہتا ہے تو دوسرا کیا؟ حکیم الامت لکھتے ہیں کہ اسلام کو ٹیڑھا کرنے والے تو اب دوست پیدا ہو گئے، جبکہ قرن اول میں دشمن نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ محمد رسول اللہ آپ کا دین تو سیدھا نہیں، سہل نہیں، ٹیڑھا دین ہے، کہ دشمن کو بھی کبھی نہیں سوجی۔ کبھی تاریخ پڑھی آپ، کسی نے اعتراض نہیں کیا، ابو جہل نے نہیں کہا، ابو لہب نے نہیں کہا، یہ تو کہا کہ ہمارے اجداد کا دین چھوٹ رہا ہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ ٹیڑھا دین لائے۔ آج مسلمان پوچھیے تو ٹیڑھا دین کہتا دین ٹیڑھا ہے، تم خود ٹیڑھے ہو گئے، ہے کہ نہیں؟ جو خود ٹیڑھے ہو گئے تو دین کیا ہے؟ ٹیڑھا دکھتا ہے۔ تو دعا کرو بھائی یا میرے رب
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کے قصوروں کو گناہوں کو معاف فرما، ہم میں سے ہر ایک کو اپنا قوی صحیح تعلق عطا فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ شریعت سنت کی تمام اندر باہر نمائندگی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ ظاہر میں باطن میں شریعت سنت کا اے اللہ ہم سب کو منظر عطا فرما، ہمارے گھروں میں دین زندہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنے محبوب کا پیارا طریقہ اے اللہ فراہم فرما دے۔ آج امت غیروں کے طریقے پر جا پڑی ہے اے اللہ، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر جا کر یہ جنت کی خواہشگار ہے، بھلا کیسے وہ راستہ جس راستے کی منزل بند ہو چکی ہو، جس راستے کو تو نے بند کر دیا ہے، اس پہ چلنے والا کب منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا پیارا طریقہ عطا فرما، محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، محبوب کا ظاہر بھی عطا فرما، اپنے محبوب کا باطن بھی عطا فرما، محبوب کی صورت و سیرت عطا فرما، محبوب کے اعمال افعال عطا فرما، محبوب کے قلب و دماغ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کے جان کو، مال کو، اعلی اولاد کو شریعت سنت پر عمل کے لیے قبول فرما، ہمیں ہمارے نسلوں کو دین کی اشاعت کے لیے اور اس پر عمل کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جیسے اتنا بڑا جہان تو نے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرمایا، ایسی محبوب کا دین بھی عطا فرما، محبوب کی سوچ بھی عطا فرما، اپنے محبوب نبی کا اے اللہ ہم سب کو متبع بنا، 100% ہم سب کو وفادار بنا کر رکھ۔ اے اللہ شریعت سنت کو ہماری زندگی میں مکمل طور پہ داخل فرما دے اور جاری ساری فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ عالم اسلام کے غلبے کے فیصلے کو نافذ فرما، اے اللہ عالم اسلام کے غلبے کے فیصلے کو نافذ فرما، اے اللہ عالم باطل کو شکست ریغ نصیب فرما کر اے اللہ حق کا بول بالا فرما دے۔ اے کریم اپنے کرم کے صدقے میں اے اللہ ہمارے اپنے فضل و کرم سے امت جہاں بھی تیرے نام سے جڑی ہوئی ہے اور جس طرح سے بھی کام تیری خوشیوں کے لیے کر رہی ہے اے اللہ اسے قبول فرما لے، اور ان کی مجاہدات کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما کر اے اللہ اسلامی انقلاب پیدا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کو برتری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے فضل سے امت مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان کا سہارا بن جا اور آسرا بن جا اور دشمنوں کے حوصلوں کو پست فرما دے۔ ہندوستان میں بھی مسلمانوں کو اے اللہ حکومت کی حصہ داریاں عطا فرما اور یہاں کی اکثریت کو اسلام کا حلقہ بگوشان اسلام میں داخل فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہماری کچھ بھی محنت نہیں، کوئی ہمارا کام نہیں، پھر بھی تیرے کرم کے صدقے ہم سوال کرتے ہیں اے اللہ اسلامی انقلاب یہاں بھی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 100% مسلمان بننے کا جذبہ عطا فرما اور اسلام کو پھیلانے اور اس کی اشاعت ہمارے ہر شعبے میں اے اللہ ہم ہر شعبے میں پہنچا دے۔ آج ہمارے صرف عبادت کے شعبے اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، بقیہ سارے شعبے اسلام سے خالی ہیں، ہماری معاشرت اسلامی نہیں، ہمارے اخلاق اسلامی نہیں، ہمارے معاملات اسلامی نہیں، ہماری سیاست غیر اسلامی ہے۔ آج ہم غیر اسلامی تمام میدانوں میں غیر اسلامی کام میں پھنس کر اپنے کو مسلمان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اے اللہ ہم سب کو 100% ہمارے تمام کاموں میں 100% اسلام کی سلامتی داخل فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه اجمعین ورحمتہ اللہ۔